السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، آنکھیں انسان کی عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بطور احسان آنکھوں کا ذکر فرمایا۔ الم نجعل لہ عینین، عدم بصارت، آنکھوں کا نہ ہونا دنیا میں بہت بڑی محرومی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جزا بھی بقدر مشقت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس محرومی پہ صبر کرنا بہت بڑا عمل ہے، جس کی جزا جنت ہے، بشرطے کہ وہ نابینا شخص ایمان کی علامت سے مالا مال ہو۔ آئیے اسی موضوع کے تعلق سے ایک احادیث رسول سماعت فرما لیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبته فصبر عوضته منهما الجنہ یرید عینیہ، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں سے یعنی آنکھوں سے محروم کر کے آزماؤں، بس وہ میرا بندہ صبر کرے تو میں اس کے صبر کے بدلے میں اس کو جنت دوں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے آنکھیں۔ اگر وہ رب تعالیٰ اللہ نہ کرے کسی کی بینائی کو سلب کر لے تو ایک مومن کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مومن بندے کو اس کے صبر کرنے پر جنت عطا فرماتا ہے۔ انسان استقلال کے ساتھ برداشت کرے، انسان بیماری کو، تکالیف کو، مصائب و آلام کو استقلال کے ساتھ برداشت کرے، بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ انسان استقلال اور عزیمت اختیار کرے۔ دوا علاج کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔ دعا کرنے میں انسان کو بخیلی نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کی اہمیت، اس کی افادیت واضح ہے۔ دونوں کا اپنی اپنی جگہ پر مقام ہے، اس کی حیثیت ہے۔ بیماری اور آزمائشوں سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اور
صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، تاہم بیماری پر صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تکالیف ہو، بیماری ہو، مشکلات ہو، رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک مومن بندے کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ مشکلات کے وقت، مصائب و آلام کے وقت رب تعالیٰ سے فریاد کرنا چاہیے، نہ کہ درگاہوں کا، مزاروں کا، باباؤں کا، ان کے دروں کا چکر کرنا جائے۔ ایک مومن تکالیف میں، مشکلات میں رب واحد کو یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ کو پکارتا ہے، وہ رب تعالیٰ بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ لیکن شرک کے اڈوں پر جانا، باباؤں کا سہارا لینا، یہ شرک اکبر ہے۔ ایک مومن کو اور ایک مومنہ خواتین کو شرک سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک ایسی صابرہ شاکرہ خاتون کا ذکر کروں جو ایک بیماری میں مبتلا تھی۔ آئیے احادیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ وعن عطاء بن ابی رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبروا فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها متفق عليه۔ حضرت عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے فرمایا کہ اے عطاء، کیا میں آپ کو ایک جنتی عورت نہ دکھلاؤں؟ حضرت عطاء کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھلائیے۔ وہ جنتی عورت کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کالی عورت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں۔ اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اس بیماری سے مجھے نجات مل جائے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خاتون، اگر تو چاہے اس تکلیف پر صبر کرے اور اس صبر پر تیرے لیے جنت ہے، اور اے خاتون اگر تو چاہے تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ٹھیک کر دے، تمہاری بیماری ختم کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے عافیت دے دے۔ اس خاتون نے کہا، اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کرتی ہوں،
صبر کو ترجیح دیتی ہوں۔ اے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کو اختیار کرتی ہوں، تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں۔ اے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا ضرور فرما دیں کہ مرگی کے وقت میں ننگی نہ ہوا کروں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنتی خاتون کے لیے دعا فرمائی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اگر دور حاضر ہوتا، جدید زمانہ ہوتا، تو خواتین کہتی نہیں، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے کہ میں دنیا میں صحت یاب ہو جاؤں، شفا مل جائے۔ جنت تو باپ کی چیز ہے، میں دنیا میں صحیح سلامت ہو جاؤں، بیماری نہ لگے۔ اس حدیث کے اندر مومن مردوں کے لیے، مومنہ خواتین کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ وہ صحابیہ جنت کو ترجیح دیتی تھی، اس صحابیہ نے جنت کو ترجیح دیا۔ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر مومن مرد و عورت کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ آئیے اس احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سب اپنا اپنا تجزیہ کریں کہ جلدی سے فائدہ حاصل ہو جائے، ہم جلدی سے جو مل جائے، نفع مل جائے، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، ہم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک مومنہ خاتون کو، مومن مردوں کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ آئیے اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اے رب قدیر، ہر مومن مرد و عورت کو دنیا میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب قدیر، ہر مومن مرد و عورت کو دنیا میں خیر و خوبی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر مومن مسلمان کو جو بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اسپتالوں میں داخل ہیں، اے رب تعالی ان سب کو تو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، اور ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما، دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔